آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آنے والی یہ تصویر گدھ کی ہے۔ اردو میں اس کو گدھ کہا جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، خصوصاً بالخصوص ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھا ہے کہ وہ ایمان والے جو حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور حرام پیتے ہیں، یا حرام کام کرتے ہیں یا کسی حرام کام میں حصہ لیتے ہیں، تو اس کی جو فطرت ہے اس پرندے کی، اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ حرام کا گوشت کھاتا ہے، مردار کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ وہ پیٹ تو اپنا بھر لیتا ہے لیکن وہ اپنی بھوک کو نہیں مٹا پاتا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اور وہ جب پیٹ بھر لیتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، وہ مزید کھانے کے لیے بھاگتا ہے، اور اس کا پہلا جو کھایا ہوا کھانا ہوتا ہے اسی کو وہ الٹی کر دیتا ہے، اور مزید کھانے کے لیے وہ پھر اسی کھانے کو کھانے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے، بار بار وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مزید کھائے، اور وہ اپنا کھایا ہوا کھانا پھر سے الٹی کر دیتا ہے، پھر سے اسی الٹی کیے ہوئے کھانے کو وہ کھانے لگ جاتا ہے۔ حرام کمانے والے، حرام کھانے والے اور حرام پینے والے، ان لوگوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے کہ ان کا نہ تو پیٹ بھرتا ہے نہ ہی ان کی بھوک ختم ہوتی ہے۔ پیٹ نہ بھرنے کی وجہ کہ وہ ہوس ان کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ حرام کی طلب رکھتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ حرام کمانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی دھوکہ دہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ حرام طریقے سے کھمایا ہوا جو رزق ہوتا ہے وہ اس کی جسم کی بھوک کو کبھی بھی ختم نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ جو بھی حلال کاروبار کرتے ہیں یا جو بھی ایک اچھے اور شریعت کے مطابق کے طریقے پر کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، کماتے ہیں اور اسی حلال رزق میں سے کھاتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ ان کی زندگیوں میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ حرام کمانے والے لوگوں کی ہوس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر ان کو یہ پوری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے تو وہ پھر بھی ہوس رکھتے ہوں گے کہ ہمیں مزید دے دیا جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کا کھایا ہوا ایک لقمہ جب وہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک نہ کسی ایسے حرام کھانے والے شخص کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ہی حرام کھانے والے شخص کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ ایک لقمے کی نحوست اتنی ہے کہ 40 دن تک کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر بندہ ساری زندگی حرام کماتا اور کھاتا ہو تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ حرام کی نحوست یہ ہے کہ جب ہم حرام کماتے ہیں تو ہمارے جسم میں کچھ عجیب سی لالچ پیدا ہو جاتی ہے، ہماری نفس کے اندر کچھ لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم بغیر کسی تمیز کے بس کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم بس کماتے چلے جائیں، ہمارے پاس دولت ہی دولت ہو، ہمارے پاس شہرت ہی شہرت ہو، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے کمائی جا رہی ہے۔ حرام کھانا جس طرح انسان کو بد نسبہ بنا دیتا ہے، حرام کھانا جس طرح انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، ایسے ہی جب ہم حرام کا کمایا ہوا رزق اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ بھی ہمارے در سے دور ہی رہتے ہیں۔ نہ تو ہماری اولاد جب حرام پر پلتی ہے تو وہ نہ تو ہماری تابعدار ہوتی ہے، نہ فرمانبردار ہوتی ہے، نہ وہ دین کے رستے پر چلنے والی ہوتی ہے، نہ وہ نیکی کے کاموں میں حصہ لینے والی ہوتی ہے، اور نہ ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی راضی کرنے والا کام کرنے والی ہوتی ہے۔ ہماری اولاد بھی حرام کمانے اور کھلانے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے شروع سے ہی، کہ جیسے ہی وہ عقل مند ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ ہماری اولاد بھی ہماری کسی فائدے میں نہیں پڑتی کیونکہ حرام کی نحوست ہی اتنی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کام پر حرام کا حکم لگ جائے کہ یہ حرام ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سب سے بلند مقام پر ہے۔ حرام گناہ، جس گناہ کو حرام قرار دیا جائے اس گناہ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ چیزوں میں سے بلند ترین مقام پر ہوتا ہے۔ تو جس پر حرام کا حکم لگ جائے انسان کو تو سراسر اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، سراسر اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔
جس چیز پر مکروہ کا حکم ہو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ مکروہ بھی حرام کی طرف توجہ دلانے والی چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر مکروہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مکروہ سے کوئی نقصان یا کوئی اس طرح کا حرج نہیں ہے، تو آپ اس کو کرتے کرتے حرام کا مرتکب بھی ہو جاتے ہیں، آپ حرام کمانے اور کھلانے اور حرام کاموں کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ اس گناہوں کے اور حرام کے دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ جس پر حرام کا حکم لازم آتا ہے، جس کام کے لیے شریعت نے حرام کا حکم جاری کیا ہو، تو فوراً اسی وقت اپنے آپ کو اس کام سے روک دیجئے۔ کہ اگر آپ اس کام سے اپنے آپ کو نہیں روکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باغی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بغاوت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاری کیے ہوئے حدود جو ہیں ان سے آپ تجاوز کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود جو ہم پر قائم ہے، لازم ہے، اس کو تجاوز نہ کریں، اس سے آگے نہ نکلیں، اپنی زندگی کو اللہ کے حدود کے اندر ہی گزاریں۔ اللہ کے حدود کیا ہیں؟ قرآن کریم کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، غور کریں اور پھر اس پر عمل کریں، تو آپ کو اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ یقین جانیں کہ حلال کا کمایا ہوا رزق انسان کی زندگی میں برکتیں لے کر آتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں، اس کی اولاد میں برکتیں، اس کے مال میں برکتیں، اس کے دوستوں میں برکتیں۔ حرام کے کمانے والے اور کھانے والے لوگوں کے دوست بھی اچھے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، اور حلال کمانے والا انسان جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حرام، جس کام پر حرام کا حکم لگ جائے اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر یہ حالت ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح گدھ اپنی زندگی میں ساری زندگی مردار کا گوشت کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی، تو ایسے ہی ہماری بھی حالت ہوگی۔ ہم بظاہر تو ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے ہم بڑے خوش ہیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، لیکن اگر غور کریں تو ہم گناہوں کے بدترین دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اور پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ ہارون الرشید بادشاہ جو تھا، ہارون الرشید نے بہلول دانا کو حکم دیا کہ جاؤ ذرا بازار کا چکر لگا کر آؤ، اور جہاں جس دکان پر آپ کو ناپ تول میں کمی نظر آئے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ بہلول دانا نے جب ان دکانداروں کو دیکھا کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، جب ان سے ان کے حالات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت تنگ حالات ہیں، ہم بہت تنگ دست ہیں، بہت مشکل سے زندگی گزر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ناپ تول میں کمی کر کے زیادہ کمانے کے چکر میں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کی زندگی تنگ گزر رہی تھی اور تنگ دستی میں وہ جی رہے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے ناپ تول میں اپنا کام پورا رکھا ہوا تھا، جنہوں نے ناپ تول کو پورا رکھا ہوا تھا، وہ اگرچہ کم بھی کما رہے تھے لیکن ان میں برکت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو خوشحال رکھا تھا۔ بہلول دانا نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شکر الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سب حلال کی برکتیں ہوتی ہیں۔ حلال کمائیں، حلال کھائیں، کھلائیں پلائیں، اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام سے خود کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔